बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। برج حمل یعنی کہ ایریز، کام اور آرام کے درمیان صحیح توازن رکھنا آپ کے لیے انتہائی اہم ہوگا۔ اس حوالے سے مشتری آپ کے چاند کی علامت کے حوالے سے نوے گھر کے مالک کے طور پر پہلے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اگر آپ طویل عرصے سے کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس دوران آپ اس پر قابو پانے میں کامیاب رہیں گے۔ سیارے کا موافق پہلو آپ کو کئی بیماریوں سے نجات دلائے گا اور آپ صحت مند زندگی گزاریں گے۔ اس کے علاوہ آپ پرسکون رہیں گے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کھانے پینے کی عادات اور روزمرہ کے معمولات پر کام کریں گے۔ یہ ہفتہ ایسی چیزوں کی خریداری کے لیے فائدہ مند ہے جس کو مالیاتی قدر میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ سونے کے زیورات، مکان یا زمین میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں جس سے مستقبل میں اچھا منافع حاصل ہوگا۔ آپ ہمیشہ اپنی اور اپنی ضروریات کے بارے میں بہت سے فیصلے کرتے ہیں، لیکن اس ہفتے آپ کو گھر کے دوسرے افراد کی ضروریات پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کوئی بھی منصوبہ بناتے وقت ان کی ضروریات کو نظر انداز کرنے سے گریز کرے۔ اس ہفتے کے دوران آپ کی رقم کے باشندوں کو پیشے کے لحاظ سے بہترین نتائج حاصل کرنے کا امکان ہے، جیسے کہ مالیاتی اضافہ یا کام کی جگہ پر ترقی۔ آپ اپنی ڈسپلن اور محنت سے ہر سفارتی حکمت عملی کو بروئے کار لا کر یہ سب حاصل کر سکیں گے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کی تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس رقم کے طلبہ کو اس عرصے میں اپنے تمام مضامین میں اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ خاص طور پر ہفتے کا درمیانی حصہ آپ کے تعلیمی میدان میں بہت خوش قسمت ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا ذہن پڑھائی میں زیادہ مشغول رہے گا، جس سے آپ اپنی شاندار کارکردگی سے اپنے اساتذہ کا دل جیت سکیں گے۔ ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور یعنی کہ ٹورس۔ مشتری اور خراب راہو کے 12ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو اپنی استطاعت سے زیادہ کام کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس دوران آپ کے جسم کی ذہنی تناؤ اور تھکاوٹ کے خلاف مزاحمت تھوڑی کمزور رہے گی، اس لیے اس دوران آرام کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 10ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ تحلیقی خیالات سے بھرپور ہوں گے اور پیسہ کمانے کے لیے ان کا اچھا استعمال کر کے اچھا منافع کما سکیں گے۔ تاہم اس دوران ہر دستاویز پر دستخط کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ انہیں آرام سے پڑھیں پھر سائن کریں۔ اس ہفتے آپ کا رویہ بہت جارحانہ ہوگا، کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر میں گفتگو اور بحث کے دوران کسی بات میں سے مطمئن نہ ہوئے تو آپ غصے میں دوسروں کو کڑوی باتیں کہہ سکتے ہیں اور بعد میں آپ پچھتائیں گے۔ لہٰذا کسی بھی چیز پر رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے احتیاط سے کام لیں۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کو کام کی جگہ پر کسی غلطی کی وجہ سے آفس میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، تاہم آپ کو ہر کام میں بہتری اور صحیح طریقے سے مکمل کر کے ان تمام حالات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ اس سال تعلیمی میدان میں طلبہ سابقہ غلطی سے سبق سیکھ کر اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز رکھیں گے۔ دوسری طرف اگر آپ تعلیم میں اوسط درجے کے طالب علم ہیں تو آپ کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس ہفتے اپنے اساتذہ کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا یعنی جیمنائی۔ سفری احتیاط اور گاڑی چلانے سے گریز کرے، ہر قسم کے سفر سے پرہیز کرے، خاص کر کے رات کے وقت۔ بصورت دیگر آپ کسی نہ کسی جسمانی تکلیف کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے راہو کے 11ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ پیسہ بچانے کی جو بھی کوشش کر رہے ہیں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس کی وجہ سے آپ تھوڑے بے چین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ منفی حالات ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے۔ آپ کی بے شمار بری عادات اور اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر گزارنے کی سوچ کی وجہ سے آپ کا خاندان اس ہفتے بہت غمگین ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ممکن ہے کہ آپ گھر کے مختلف افراد سے لیکچر حاصل کر سکیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی طبیعت میں ضد پیدا ہوگی بلکہ آپ کے رشتوں پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر آپ شراکت داری میں کاروبار کرتے ہیں تو اس ہفتے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا ساتھی اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ سے آپ تناؤ اور پریشان رہ سکتے ہیں۔ ایسے میں آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور مناسب بات چیت کے ساتھ ہر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، تبھی آپ بہتر حالات پیدا کر سکتے ہیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے ان اہل وطن کی محنت رنگ لائے گی جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی اعلیٰ تسلیم شدہ ادارے میں داخلہ لینے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور محنت سے پیچھے نہ ہٹیں۔ آپ یہ بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔